وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ولید بن مغیرہ مشرکین مکہ، یہ ان کے جو سوال تھا اور جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا ایمان لائے تھے، یہ ان کے جواب میں اللہ وحدہ لا شریک نے عام مسلمانوں سے فرمایا کہ تم ان کو جواب دو۔ ولید بن مغیرہ اور یہ مشرکین مکہ کہتے تم ایسا کرو، دوبارہ واپس آ جاؤ اپنے ماں باپ کے دین پر، شرک کرو، دوبارہ بت پرستی شروع کرو، تم آپ کا جتنا گناہ ہوا ہے نا وہ ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے، آپ کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ کے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، واہ بھائی واہ، اب میں رب کو چھوڑ کے کوئی اور رب تلاش کروں، اس اللہ کو چھوڑ کے میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ کون سے؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء، جو ہر شے کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر میں بعض مرتبہ نا جی حق کو تسلیم کرنے میں پارٹی بازی یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کروں، پاکستان کے اندر کتنی سیاسی جماعتیں، الف ایک جماعت ہے، بے ایک جماعت ہے، دال ایک جماعت ہے۔ الف والے کو پتہ ہے کہ دال والے جماعت کا لیڈر جو ہے نا وہ از خود بالکل کردار کا ٹھیک آدمی ہے، لیکن اس پارٹی کی چونکہ نسبت اس بندے کی الف پارٹی کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی اس پارٹی کے لیڈر کو سچا کبھی بھی نہیں کہے، سوال ہی پیدا نہیں۔ وہ جتنے مرضی اس کے اندر کمالات ہوں وہ اس کے عیب ہی نکالے گا۔ آپ ایک نا سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا، ایک پیپر لے کے سفید اس کے درمیان میں لگائیے گا ایک نقطہ، اور نقطہ لگا کے نا ایسے قوم کی طرح منہ کر کے پوچھیے گا یہ کیا ہے، وہ سارے آپ کو ایک ہی جواب دیں گے، ایک نقطہ ہے جی، حالانکہ وہ پورا کاغذ جو ہے وہ 99% ہے اور نقطہ 1% ہوگا۔ 99% جو ہے نا وہ آنکھوں سے چھپ گیا اور وہ 1% نقطہ نظر آ گیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، 99 نیکیاں ہوں ایک برائی ہو تو 99 نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، ایک برائی نظر آ جائے گی۔ جب جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں کو ایک برائی نظر آ جاتی ہے اور ساری نیکیوں کو، وہ ساری قدرتوں کو، وہ ساری اس کمالات کو چھوڑ کر وہ عجیب سے رستے پہ چل پڑتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تو پھر میں اپنے گناہ گار بندے کے اندر ایک نیکی کو نہ دیکھ لوں؟ ہاں جی، اس لیے کہتے ہیں کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے بخشنے کا، وہ زیادہ نہیں دیکھتی کہ جس کے پاس بہت زیادہ اعمال ہو گئے میں پھر بخشوں گا، ہاں جی، جس کے پاس تھوڑے سے اعمال ہیں میں نہیں بخشوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتے کو پانی پلانے پر، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے ایسی عورت جس نے ساری زندگی برائی کی ہے اس کی اللہ نے بخشش فرما دی۔ اور وہیں پر ایک روایت آپ کو ملے گی کہ ایک عورت کو ایک بلی قید کرنے پر، بھوکا پیاسا مار دینے پر اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ آپ کو
قبلہ وہیں پر روایات ملیں گی، ایک گناہ گار بندہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، ہاں جی، بس ایویں دل میں اٹھ گیا کہ چل یار توبہ کریے، ابھی کی نہیں ہے، اب اللہ کی رحمت دیکھو نا جی، 99 قتل کیے ہوئے اس نے، بس ایک ارادہ کر لیا کہ اب میں توبہ کرنے جا رہا ہوں جی۔ حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ نے نظام کائنات بدل کے اللہ والوں کی زمین کا حصہ زیادہ کر کے، طے کیا ہوا حصہ اللہ نے زیادہ کر کے، اور جو ابھی طے کرنا باقی تھا وہ تھوڑا کر کے اپنی رحمت کا یوں اظہار فرما کے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ رحمت خداوندی ہے نا جی، اس لیے کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں چاہتی، وہ کہتی بس بندے تیرے پاس جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ میرے پاس پیش کر دے، باقی میرے پہ چھوڑ۔ ہاں جی، اس لیے یہ آیہ مبارکہ ان تمام کے تمام کفار کو، ان تمام کے تمام مشرکین کو منہ توڑ جواب تھا۔ پہلی بات، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، بالکل جھوٹ ہے جناب۔ یہ اکثر ہم جو ہے نا جی جملہ بولتے ہیں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جان تکلیف برداشت کر رہی ہے دوسری جان وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں جی، قبر ہے، حشر ہے، دنیا ہے، عقبہ ہے، ہر مقام پر میرا کیا ہوا عمل۔ سلطان صاحب کہتے ہیں لوگ قبر دا چارہ کرسن، لہد بناون ڈیرا ہو، مٹھی بھر مٹی دی پاون تے ڈھیر کرن اچیرا ہو۔ قبراں تے بڑیاں اونچی اونچیاں بنا لیں۔ ہاں جی، دے درود گرامل آمن تے ککن شیرا شیرا ہو۔ ہاں، دے درود جب خاطر شاطر پڑھ کے آؤ جی، آئے یار بڑا چنگا بندہ سی، آئے بڑا چنگا بندہ سی، بڑا کمال بندہ سی، دے درود گرامل آمن ککن شیرا شیرا ہو، او ذات بے پرواہ ربے دی باؤ نہیں امنا باج نبیڑا۔ او بابا جو مرضی کہندی رہے دنیا کہندی رہے، رب سونا کہندا ہے عمل لے آئیں گا تے گل بڑھنی ہے، نہیں تے جا دوڑ جا کوئی نہیں۔ وہ مجھے یہ قاری بچہ میں نے یہاں پہ تیار کیا تھا اور اس سے منزل سنوائی تھی، عمر، وہ 3-4 دن پہلے آیا مجھ سے ملا، کہنے لگا جی میں فیصل آباد سے ہو کے آ رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے۔ میں نے کہا چلو میں اپنے مفتی صاحب سے اس کی تصدیق کروں گا کہ ایک پیر صاحب ہیں وہ اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ تو میرا مرید ہو جا تے تینوں ساریاں نمازاں معاف۔ اس کے آستانے پر وہ ڈھیر لگا ہوا ہے دنیا کا، اور اس کے مریدین اس پر پیسہ نچھاور کر رہے ہیں۔ کہ جی نماز کا ٹائم ہوا، ہم گئے، ساتھ ہی مسجد تھی، صرف 3 لوگ تھے، ایک میں تھا، ایک اور نمازی تھا، ایک امام صاحب تھے، اللہ خیر سن۔ نماز گزر گئی، نماز ہو گئی، وہ پیر صاحب نے کوئی فرق نہیں پیا۔ مجھ سے کہہ رہا کہ ایسا ممکن ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کو چند حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے گا ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ اس کائنات عالم میں جس کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی سے بڑا پیر کوئی نہیں کائنات۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی، لیکن جب باری آئی حضور کی، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب آپ کے اوپر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، آپ یہ نفل پڑھا کریں، ان کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا پیر نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے؟ 6۔ سورہ مزمل شریف میں آ جائیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ وہ صرف 6 نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ ساری رات کھڑا ہو کے نوافل بھی ادا کر رہا ہے، اور اتنے نوافل ادا کر رہا ہے کہ پاؤں مبارک سوج گئے، اور رب کہتا ہے پہلے محبوب ساری رات نہیں کھڑا ہوا کر، آدھی کر لو، کم کر لو، تھوڑا زیادہ کر لو، لیکن ساری رات نہیں کھڑا ہونا۔ ہم نے احادیث سے یہ سنا
آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کے لیے راتوں کو غاروں میں جا جا کے رویا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ حضور کا وصال با کمال ہو رہا ہے، جبریل بھی بیٹھے ہیں، اسرائیل بھی بیٹھے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو امر ربی پورا کیا جائے۔ حضور نے فرمایا جبریل جاؤ پہلے میرے رب سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پہلے پوچھ کے۔ فرمایا محبوب اللہ سبحانہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے آپ راضی ہوں گے ہم آپ کو راضی کر دیں۔ سنا محبوب چلو نہیں، اب یہ کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے جی، شیب ابی طالب کے اندر بھوک، وہ پیر اعظم، وہ امام اعظم برداشت کرنے، تکلیف، پریشانی۔ آپ کبھی شیب ابی طالب جائیں نا تو حضرت جی بندہ 1 گھنٹہ نہیں وہاں پہ رہ سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس گھاٹی کے اندر، ان پہاڑیوں کے اس حصار کے اندر 2 سال رہے ہیں حضور۔ یہ سب سے بڑے پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے کائنات کے سب۔ آج تو جو بندہ پیر بنتا چلا جاتا ہے، لینڈ کروزر اس کے نیچے ہے، 4 گارڈ اس کے ساتھ ہیں، انے واہ اس کا پیسہ ہے، اولاد ان دی کتے لڑا رہی ہے، لچ لڑا، تو سبحان اللہ کیا بات ہے پیر صاحب۔ تو ظاہری بات ہے پھر ہم ان کو ولی تو کہیں گے، ولی تو کہیں گے، لیکن یہ ولی کون سے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ جو طاغوت کے ولی ہیں، شیطان کے ولی جو ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ نور اور روشنی اور ہدایت اور عمل کی طرف سے نکال کے وہ ظلمات کی طرف لے چلے جاتے ہیں۔ بس اب فیصلہ آپ خود ہی کریں کہ وہ ایک پیر صاحب بڑا عرصہ پہلے میں نے اس کے مرید سے کہا، میں نے کہا وہ تیرا پیر نماز نہیں پڑھنا ہوں کی گل ہے؟ اندر تو نماز فرض نہیں ہے کہ جی پیر صاحب جڑے نے جو مکے نماز پڑھتے ہیں وہ اتنے نماز انہوں دی نہیں ہوتی، مکے مدینے نماز پڑھ کے۔ میں کہا ماشاء اللہ۔ میں کہ یار سبحان اللہ، پیر صاحب نو کہنا جدو نماز جناب اتنے ادا کر کے آدھے تو روٹی اتوں کیوں کھاندے ہو جناب؟ روٹی بھی اتوں کھایا کرو، مکے دی روٹی بھی افضل، چاہے بوتل لے جان تو کوئی اثر ہے، میرے واسطے تھوڑا جا آوے زمزم ہی لے آیا کر۔ ڈرامے بازیاں، جھوٹ۔ یہ جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں یہ وہی مشرکین کی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ یار بس ساڈی تسی تباہ قبول کر لو، ساڈا دین قبول کر لو، تواڈے اتنے کوئی جڑے نا جی حرف نہیں آن دیں گے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ میں نے میری قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے جناب، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ۔ میں حلال کر کے جاؤں گا حضرت جی، تب بھی اللہ مجھے اس کا مرتے ہی اللہ وحدہ لا شریک دکھا دے گا۔ وہ ایک جنازے پر اماں عائشہ کی روایت ہے بسند صحیح کہ ایک میت کے جنازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ ابن ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قول حضرت عائشہ کے سامنے نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کا قول نقل کر رہے ہو جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ ان کی ثقافت میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی۔ تم کس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ بندہ بڑا مضبوط آدمی ہے، اس بندے نے ایسی بات نہیں کی جو تم کہہ رہے ہو کہ کسی کے رونے سے، مردے پر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے، تمہارے سننے میں غلطی لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اماں جی پھر آپ بتائیں وہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ سننے میں غلطی اس طرح لگ گئی کہ اس معاملے میں تو قرآن کا ناطق فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا، کسی کے رونے سے کسی کو عذاب نہیں ہوگا، کسی کے رونے سے کسی کو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے جی اس طرح ایک ران مبارک پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو
لے کے بیٹھے، ایک طرف امام علی مقام۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ بڑا پیار ہے آپ؟ فرمایا ہاں، ایک میری بیٹی کا بیٹا، ایک میرا بیٹا، دونوں مجھے بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا آپ کو بھی بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا کرو، ایک تم رکھ لو، ایک مجھے دے دو۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر سوچا، فرمایا ٹھیک ہے یار، تو ایسا کر، یہ میرا بیٹا لے کے جائے گا صرف مجھے تکلیف ہوگی، میری بیٹی کا بیٹا لے کے جائے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، تو اسی کو لے جا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم فوت ہو۔ تو جیسے ہی فوت ہوئے نا تو آقا جی کی آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں، روتے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ کے بندے یہ رونا تو رحمت ہے، یہ آنسو تو رحمت ہے۔ میں نے جو منع کیا وہ جزا اور فضا کرنے سے منع کی، وہن کرن تو منع کیتا ہے، میں رون تو منع نہیں کیتا۔ ہاں جی، کسی کے افسوس میں رونا یہ رحمت ہے، آنسوں کا نکلنا یہ احساس ہے۔ ہاں جی، دل کا بھاری ہونا، غم زدہ ہو جانا یہ محبت ہے، یہ اور چیز ہے۔ کسی کا عمل، کسی کے عمل پر حضرت جی مرتے ہی نہ جی، مول روم کہتے نشان نہیں مرد مومن بعد گویم چو مرگ آئے تبسم بر لبے اوست۔ جب بندہ مومن مرتا ہے نا تو مرتے ہی پتہ چل جاتا ہے ایمان والا تھا یا نہیں۔ حضرت جی وہ کیسے؟ فرمایا ایمان والا ہوگا، کامیاب ہو کے جائے گا تو آپ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ جائے گی، نشان ہے مرد مومن، مومن کی نشانی ہوگی، جب اس جہان سے جائے گا مسکراتا ہوا جائے گا۔ مت پتہ ہی مرنے کے بعد چلتی، آیا روتا ہوا تھا، جاتا مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگلی منزل میں نے الحمدللہ ایسی تیاری کی ہے، میں نے اللہ کو بھی راضی کر دیا، اس کے رسول کو بھی راضی کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔